عیدی صاحب ذاتی طور پہ مجھے بہت پسند ہے اور میری خواہش تھی کہ ان کا میں بہت بڑے اسکیل پہ مجسمہ بناؤں۔ گورنمنٹ آف بلوچستان نے مجھ سے تعاون کیا ہے، اس پہ ٹوٹل 2 مہینے لگے اور 2 مہینے میں یہ تیار ہو گیا۔ انشاءاللہ ان قریب ہم اس کو دوبارہ سے اسی چوک پہ نصب کرنے جا رہے ہیں۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں بلوچستان کنیکٹ اور کوئٹہ سے میں ہوں سدرا عارف۔ آج میں آپ کو ایک ایسے شخص سے ملاؤں گی جنہوں نے ایک ایسے شخص کا مجسمہ 2 بار بنا دیا ہے جو انسانی خدمت کے لیے پہچانے جاتے تھے۔ جی ہاں، جو نہ صرف پاکستان کی پہچان تھے بلکہ بین الاقوامی سطح پہ بھی انہیں انسانی خدمت کا لقب دیا گیا ہے۔ میں بات کر رہی ہوں عیدی صاحب کا۔ جی ہاں، عیدی صاحب جو انسانی خدمت کے لیے مشہور تھے۔ آج ہم اس شخص سے ملیں گے جن کا نام ہے اسحاق لڑی۔ انہوں نے یہ مجسمہ بنایا، کیوں بنایا، کیا ضرورت تھی، کس چیز کے لیے خراج تحسین انہوں نے پیش کیا۔ تو السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔ سر، آپ کو اعزاز حاصل ہے کہ آپ نے 2 دفعہ عیدی صاحب کا مجسمہ جو ہے وہ بنایا ہے۔ تو سر اس کے بارے میں بتائیے گا کہ یہ 2 دفعہ کیوں بنایا گیا اور پہلی دفعہ کیا ایکسپیرینس تھا، دوسری دفعہ کیا ایکسپیرینس تھا؟ عیدی صاحب کا جو مجسمہ پہلی دفعہ میں نے بنایا یا دوسری دفعہ، اس میں پہلی دفعہ تو چونکہ عیدی صاحب ذاتی طور پہ مجھے بہت پسند ہے اور میری خواہش تھی کہ ان کا میں بہت بڑے اسکیل پہ مجسمہ بناؤں، اور اس کے لیے اتنے سارے فنڈز اویلیبل نہیں تھے۔ عزیز جمالی صاحب ہیں، وہ پہلے CEO ہوتے تھے PPHI کے، تو وہ بھی عیدی صاحب سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے، تو انہوں نے کچھ فنڈز ارینج کیے، پھر ہم نے جو ہے عیدی صاحب کا پہلا مجسمہ بنایا۔ وہ 16.5 فٹ کے قریب تھا، 16.5 اور 17 فٹ کے درمیان تھا، تو وہ ہم نے بنا کے پھر گورنمنٹ کو گفٹ کیا تھا۔ وہ عیدی چوک پہ لگا ہوا تھا۔ اچھا، کچھ عرصہ پہلے ایک وہاں پہ بلاسٹ ہوا تھا جس کی وجہ سے عیدی صاحب کا وہ مجسمہ ٹوٹ گیا تھا، تو پھر میری یہ خواہش تھی کہ میں اس کو دوبارہ بناؤں، اور اس سلسلے میں اب اس دفعہ گورنمنٹ آف بلوچستان نے مجھ سے تعاون کیا ہے، اور پھر ہم نے جو ہے دوبارہ عیدی صاحب کا مجسمہ سٹارٹ کیا، اور اس پہ ٹوٹل 2 مہینے لگے اور 2 مہینے میں یہ تیار ہو گیا۔ انشاءاللہ ان قریب ہم اس کو دوبارہ سے اسی چوک پہ نصب کرنے جا رہے ہیں۔ سر، مجسمہ سازی ایک بہت بڑا کیا کہنا چاہیے ٹائم ٹیکنگ پروسیس ہے، اور آپ نے عیدی صاحب کے 2 مجسمے ماشاءاللہ سے بنائے ہیں، تو پہلے مجسمے میں کتنا ٹائم ریکوائرڈ ہوا اور دوسرے مجسمے میں آپ کو کتنا ٹائم ریکوائرڈ ہوا؟ جو پہلا مجسمہ ہم نے بنایا تھا وہ تقریباً 3 مہینے میں بنا تھا۔ اس دفعہ ہم نے 2 مہینے کا ہمارا ٹارگیٹ تھا، اور پورے 2 مہینے ہی لگے اس کو بناتے ہوئے۔ جب ہم نے سٹارٹ کیا تھا پھر درمیان میں عید کی چھٹیاں آ گئی تھی، تو اب جب کل ہم نے تیار کیا ہے تو پورے 2 مہینے ہو گئے اس کو۔ تو سر آپ تھوڑا سا ہمارے ویورز کو بتائیے گا کہ مجسمہ سازی میں جب عیدی صاحب کا بنایا تو آپ کے پکچرز لی یا آپ نے خود اس کو ڈیزائن کیا، کیسے اس کا پروسیس ذرا تھوڑا سا بتائیے گا۔ اصل میں یہ ہوتا ہے کہ ہمیں کوئی بھی اگر ہم مجسمہ سٹارٹ کرتے ہیں تو ہمیں ریفرنسز اس کے لیے چاہیے ہوتے ہیں۔ اب عیدی صاحب کے جتنے بھی ریفرنسز تھے وہ آپ کو پتہ ہے کہ اس سے انٹرنیٹ سے ہی ہمیں اویلیبل ہوتے ہیں، تو گوگل پہ جو بھی ہمیں تصویریں اویلیبل تھیں انہی تصویروں کو لے کے، اور ویسے جو ہے ان کے بیٹے سے میری ملاقات ہوئی تھی پچھلی دفعہ، تو ان سے میں نے عیدی صاحب کے بارے میں کافی معلومات لی۔ پھر ان کی ایک بک میرے پاس ہے، اس میں بھی عیدی صاحب کے شخصیت کے بارے میں جو ہے کافی چیزیں جو ہے مجھے پتہ چلی۔ تو جب آپ کوئی مجسمہ بناتے ہو تو اس میں صرف آپ تصویروں سے نہیں بناتے ہو، کیونکہ تصویریں آپ کو جو ہے وہ پوری کہانی نہیں بتاتے، وہ پوری شخصیت نہیں بتاتے۔ آپ نے جب وہ کوئی مجسمہ بنانا ہوتا ہے تو اس میں پھر آپ اس کا پورا کریکٹر، اس کی پوری شخصیت کو دکھانا ہوتا ہے۔ تو عیدی صاحب کے شخصیت میں ایک عاجزی تھی، ان کے کھڑے ہونے کا اسٹائل جو تھا وہ اس میں ایک عاجزی تھی، انکساری تھی۔ تو ہم نے جب یہ سٹارٹ کیا تو میں نے پھر پچھلی دفعہ بھی کوشش یہ کی تھی کہ ان کا اس طرح کا پوز ہو جس میں عاجزی، انکساری ہو، اور اس دفعہ بھی میں نے کوشش یہ کی، تھوڑا سا چینج کیا، پوز بھی چینج کیا، لباس بھی چینج کیا، وہ مطلب جو ان کا ایک مخصوص اسٹائل ہوتا تھا وہ میں نے اس میں رکھا، ان کا جو کریکٹر تھا، ان کی جو شخصیت تھی وہ سارا اس میں رکھنے کی کوشش کی میں نے۔ اچھا سر، مجسمہ سازی میں سب سے پہلے کیا اسٹیپ آتا ہے؟ جو کہ مٹی سے بنایا جاتا ہے، تو کیسی خاص مٹی ہوتی ہے اور اس کے بعد سیکنڈ اسٹیپ کیا آتا ہے؟
دیکھیے ہم جتنے بھی مجسمہ ساز ہیں وہ کیا کرتے ہیں، وہ جو یہ والا طریقہ کار ہے ہمارا، اس کو ہم کہتے ہیں ایڈیٹیو میتھڈ. اس میں ہم ایڈ کرتے ہیں، کلے سے بناتے ہیں، کوئی بھی فلیکسیبل جو مٹیریل ہوتا ہے اس سے بنا لیتے ہیں، اس کے بعد اس کی مولڈنگ کاسٹنگ ہوتی ہے. ایک سبسٹریکٹیو میتھڈ ہوتا ہے جس میں ہم کارو کرتے ہیں، جو اس میں اسٹون کو کارو کرتے ہیں یا ووڈ وغیرہ کو کارو کرتے ہیں. تو یہ ایڈیٹیو میتھڈ میں ہم نے بنایا تھا پہلے کلے سے. کلے میں جو ہے ہم نے پورا ایک دفعہ اس کو کمپلیٹ کیا، اس کے بعد پھر اس کی مولڈنگ کی، پھر اس کے بعد اس کی کاسٹنگ کی فائبر گلاس میں، اور اس کے بعد کلر وغیرہ کر کے ہم نے. تو ابھی سر یہ کتنے فٹ کا ہے مجسمہ بنایا آپ نے؟ یہ اس دفعہ جو ہے ہم نے انہوں نے جو ان کی ریکوائرمنٹ تھی، انہوں نے کہا کہ اس دفعہ چھوٹا بنا لیں جو جگہ ہے اس کی مناسبت سے، تو وہ ہم نے 11 فٹ کا اس دفعہ بنایا. انسانیتی خدمت کرنے والے انسان کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے اس لیے ان کا عیدی صاحب کا جو یہ مجسمہ بنایا گیا ہے. یہ جو ہے کوئٹہ میں حکومت بلوچستان کی جانب سے عیدی صاحب کو ان کی وفات کے بعد جو ہے خراج تحسین پیش کیا گیا تھا، اور ایک کوئٹہ کا ایک روڈ ہے، چوک ہے، اس کا نام عیدی رکھا گیا تھا. تو وہاں پہ یہ مجسمہ بہت جلد جو ہے وہ نصب کیا جائے گا. اور اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ یہ اس کی اپڈیٹ کے حوالے سے کب کوئٹہ میں نصب کیا جائے گا عیدی چوک پہ، تو اس کے لیے آپ کو جڑے رہنا پڑے گا بلوچستان کنیکٹ کے ساتھ. میں ہوں سدرا کوئٹہ سے.